से चैनल यूट्यूब पे चल जाए यज़दान शहीद والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تیری پرواز کے تو لوح قلم تک پہنچا تیری پرواز کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری پرواز کہ میں تیرے قدم تک پہنچا حضرات جناح لاہور کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت پاک کے نام پر منعقد کیا گیا ہے۔ آج کی محفل بڑی روحانی اور نورانی محفل ہے۔ جن احباب نے اس پاکیزہ اور مقدس محفل کے انعقاد میں کوشش کی ہے، میں انہیں تحسین اور تبریک پیش کرتا ہوں۔ سیرت پاک کی اس محفل میں ہم جتنی ساعات اور جتنے لمحات گزاریں گے انشاءاللہ
وہ تمام لمحات ہمارے عبادت بن جائیں گے. عبادت نہیں، عبادت کی جان بن جائیں گے، عبادت کی روح بن جائیں گے. میرے بعد چونکہ آپ کے محبوب قائد انشاءاللہ پھولوں کی مہک لے کر، بلبل کی چہک لے کر، ستاروں کی دمک لے کر، بجلی کی چمک لے کر، شیر کی گرج لے کر اور چیتے کی لپک لے کر، کتاب و سنت کی پکار لے کر، قرآن حدیث کی للکار لے کر اور جمعیت اہل حدیث کی ضیاء الحق کے لیے یلغار لے کر. میرے بعد وہ آنے والے ہیں. میں اپنی بات کو بڑے اختصار سے آپ کے سامنے رکھوں گا، خاموش رہے. ابھی میں جب گاموں کے بستی سے چلا تو راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں اپنے پیر و مرشد پیغمبر زمان سرور کون و مقام صاحب قرآن اور ماہ درخشاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب سے کس کس ورق کو الٹوں. میں سوچ رہا تھا کہ آج میں اپنے آقا کی ولادت بیان کروں، مصطفیٰ کی رضاعت بیان کروں، میں اپنے آقا کی شرافت بیان کروں، مصطفیٰ کی سعادت بیان کروں، پیغمبر کی نجابت بیان کرو، یا آقا کی رسالت بیان کرو، مصطفیٰ کی خطابت بیان کرو، یا آقا کی امامت بیان کرو، پیغمبر کی صداقت بیان کرو، یا آقا کی عدالت بیان کرو، مصطفیٰ کی سخاوت بیان کرو، یا پیغمبر کی شجاعت بیان کرو. ارے میں سوچ رہا تھا کہ پیغمبر کی عظمت بیان کرو یا مصطفیٰ کی فضیلت بیان کرو. کیوں؟ جس طرف میری نگاہ اٹھتی ہے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میدان میں تنہا پاتا ہوں اور ساری کائنات سے ممتاز پاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. میں آج کے اس خطاب میں صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے 4 اوراق کی ورگردانی کرنا چاہتا ہوں.
ایک ہے پیغمبر کی صداقت، ایک ہے میرے آقا کی استقامت، اور قربان جاؤں ایک ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی جامعیت، اور ایک ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی خاتمیت۔ صاحبوں اور کتاب و سنت کے پروانوں، یوتھ فورس کے شہبازوں اور جوانوں، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نہ خدا کی توحید کو منوایا ہے، نہ اپنی رسالت کو منوایا ہے۔ اگر آمنہ کے لال نے منوایا ہے تو اپنی صداقت کو منوایا ہے۔ سن لیجئے، کوہ صفا پر آقا چڑھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں نے تمہارے اندر 40 سالہ اپنی زندگی گزاری ہے، بتاؤ تو صحیح کہ تم نے میرے لباس پر، میرے جسم پر کوئی داغ اور کوئی دبا دیکھا ہو؟ سارے یک زبان جواب دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا پایا ہے مجھے؟ تو جواب آتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا اے محمد آپ کو صادق اور سچا پایا۔ میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا کہ جب تک لوگ میری صداقت کے سامنے اپنے دلوں کو جھکا نہیں دیتے، تب تک لوگ اپنے سر کو خدا کے سامنے جھکانے پر تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی صداقت کو منوایا۔ یہ ہے میرے آقا، یہ ہے میرے مرشد، یہ ہے میرا پیر، یہ ہے میرا متا، یہ ہے اہل حدیثوں کا مقتدا، اور یہ ہے ہمارا رہنما کہ جس نے اپنی صداقت کا لوہا اغیار سے منوایا۔ اور آج ہمارے بھی لیڈر ہیں، ہمارے بھی قائد ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے بعض علماء کرام ہیں، اور ہمارے حکمران ہیں کہ آقا نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ چھوڑا نہیں۔ ایک آیا تھا کہ میں 90 دن کے لیے آیا، کتنے کے دن کے لیے؟
میں 90 روز کے لیے آیا ہوں اور اسلام کے لیے آیا ہوں. بتاؤ اسلام آیا ہے؟ بولو تو صحیح. ڈر کے بولتے ہو. اسلام آیا ہے اور ابھی 90 روز پورے ہوئے ہیں. انشاءاللہ 90 سال تک پورے نہیں ہونے دے گا. ایک یہ ہے، ایک وہ ہے. سن لیجیے، یہ آقا کی صداقت ہے، ایک میرے مصطفیٰ کی استقامت ہے. میرا توجہ فرمائیے. کسی طرف سے طوفان ہے، کسی طرف سے آندھیاں اٹھتی ہیں، تلواریں لہراتی ہیں، نیزے چمکتے ہیں. کسی طرف سے پتھروں کی بارش ہے، کسی طرف سے گالی گلوچ کی آندھی ہے. اور میرے آقا کے سامنے میرے پیغمبر کے وفاداروں کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے. لیکن آقا ہے کہ کوہ ہمالہ مصطفیٰ ہے، مضبوط چٹان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ میرے پیغمبر کے پائے ثبات میں تزلزل پیدا کر سکی ہے، نہ پیغمبر کو ڈگمگا سکی ہے. بلکہ آقا تو پیکرے صبر ہے، پیکرے تحمل ہے، پیکرے حلم ہے. اور اس آیت کی مکمل تفسیر ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ثم استقاموا، ایک مقام پر فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی دم کی کارگر ثابت نہیں ہوا چاہتی تو انہوں نے رخ بدلا. انہوں نے رخ بدلا، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اگر آپ مال و منال چاہتے ہیں اور 2 طرح سے آزمایا جاتا ہے، یا دھمکی دے کر یا لالچ دے کر. جب کامیاب نہ ہوئے تو کہنے لگے اے محمد، بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مال و منال چاہتے ہو اور زہرہ جمال تشیزہ چاہتے ہو، کوئی جاگیر چاہتے ہو تو ہم دیتے ہیں. سن لیجیے اور ان ملاؤں کو خوب سننا چاہیے جو زکات کے ٹگوں پر بک جاتے ہیں، اسر کے چند دانوں پر بک جاتے ہیں اور ضیاء الحق کا جا کر بوٹ پالش کرتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو بوسے دیتے ہیں. سن لیجیے، ہمارے ایک بزرگ نے جو اسی لاہور میں رہتا ہے، ضیاء الحق کے ہاتھ چوم کر عبداللہ روپڑی کی روح کو تڑپا دیا ہے. اب عبداللہ روپڑی کی روح کو تڑپایا ہے، اسماعیل روپڑی کی خطابت کو للکارا ہے اور محمد حسین روپڑی کی عظمت کو دبایا ہے. تم جا کر چومو اس کے ہاتھ. ہم
توڑیں گے اس کے ہاتھ، ہم توڑیں گے اس کے، تم اس کے بوٹ صاف کرو، ہم اسے بوٹ دکھائیں گے، ہم اسے بوٹ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کہو کہتا ہے مناظرہ کر لو، مناظرہ تو میرے کمیر پوری صاحب کریں گے شریعت بل پہ، شریعت بل پہ یہ مناظرہ کریں گے، میں بھی مناظرہ کروں گا ایک بل پہ کہ جناب یہ بتاؤ کہ شریعت میں مسجد کا تقدس کیا ہے، میں پوچھوں گا کہ شریعت میں مسجد کے آداب کیا ہے، مسجد کا احترام کیا ہے، تم شریعت بل پہ مناظرہ ان سے کرو، شریعت میں مسجد کے آداب پر مناظرہ مجھ سے کرو۔ نہ میرے مصطفیٰ نے کسی کی دھمکی کی پرواہ کی ہے، نہ کسی کے لالچ کی پرواہ کی ہے۔ سنو اہل حدیثوں، آج تمہاری قیادت جو ہے، یہ قیادت نہ کسی کی دھمکی سے ڈرنے والی ہے، نہ کسی کے لالچ میں آنے والی ہے۔ ایک ہے صداقت اور ایک ہے استقامت، اور سن لیجئے ایک ہے میرے پیغمبر کی نبوت کی جامعیت۔ کیا جامعیت؟ کہاں لے چلوں؟ غریب کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ امیر کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ گدا کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ شاہ کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ سوداگر کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ تاجر کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ خطیب کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ امام کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ یتیم کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ مسکین کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ استاد کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ نہ مدرس کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ سپاہ سالار کے گھر؟ کہاں لے چلوں؟ فاتح کے گھر؟ اور سن لیجیے، جہاں نظر اٹھے گی، جس سمت نگاہ اٹھے گی، میرے آقا اس میں ممتاز نظر آئیں گے۔ یتیم ہو تو عبداللہ کے یتیم کے پیچھے چلو، ارے مسکین ہو مکے کے مسکین کے پیچھے چلو، اگر امام ہو مسجد نبوی کے امام کے پیچھے چلو، اگر تم خطیب ہو منبر نبوی کے خطیب کی سیرت کو اپناؤ، اگر تاجر ہو ختیجہ کے تاجر کی سیرت کو اپناؤ، اور اگر جنرل ہو بدر و حنین کے جنرل کی سیرت کو اپناؤ۔ آواز آتی ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہو سبحان اللہ۔ شرمایا نہ کرو، شرمایا کرو تپلوں سے، شرمایا کرو باجوں گاجوں سے۔ ہوا ہے تو جو میری طرف ہوا ہے، نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ تم اپنے مدرسہ میں مصطفیٰ کو بلاؤ، اپنے جلوس میں نبی کو ٹانگے پر چڑھاؤ،
اور منہاج القرآن کی بنیاد رکھا، تم اس میں ادب سمجھتے ہو، ہم پیغمبر کے فرمان کی پکار دینے کو، کتاب و سنت کی للکار دینے کو اور نبی پر درود پڑھنے کو نبی کی عزت سمجھتے ہیں۔ یہ ہے عاشق رسول، کہتا ہے کہ آقا نے خواب میں فرمایا ہے منہاج القرآن مدرسہ بناؤ، میں تمہارے مدرسے میں آؤں گا۔ ہمارے کاموں کی میں ایک کاموں کی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اخبارات میں بیان چھپا تھا، یہ نظر میں کو آتے ہیں جن کو اپنی گھر والی نظر نہیں آتی، نبی ان کو نظر آتے ہیں جن کو اہل و عیال نظر نہیں آتے۔ وہ کہنے لگا کہ میں سویا ہوا تھا، آقا تشریف لائے، ایک طرف صدیق تھے، دوسری طرف فاروق تھے، تو میں نے پوچھا آقا کیسے آ رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ملتان میں نورانی کی تقریر سننے آ رہا ہوں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، یہ اخبارات میں چھپی ہے، اور کل کے اخبارات کو، آج کے اخبارات کو آپ نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سن لیا ہے۔ ایک پہلے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی تھی، ایک کہتا تھا جناب کہ دیوبند کی بنیاد رکھنے آئے تھے، یہ کہتا ہے منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے آئیں گے، رکھنے بولو رکھنے، معلوم ہوا کہ پہلے یہاں بولو، پہلے یہاں، اور تیری آج کی بات جھوٹ ہے یا پہلی بات جھوٹ ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اب کہتا ہے منہاج القرآن میں آئیں گے، معلوم ہوتا ہے جو آئیں گے وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں پہلا جھوٹ ہے، پچھلا جھوٹ ہے، میں کہتا ہوں دونوں جھوٹ ہے، دونوں جھوٹ ہے۔ میرے بعد چونکہ خطیب ملت کا خطاب عام ہے، اس لیے میں اپنے خطاب خاص کو یہی